محترم پروفیسر صاحب، ایک اور بڑا عام کوشچن ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کامیابی کے لیے وہ بالکل تیار ہو گیا ہے، ریڈی ہے، تو وہ کامیاب ہونے کے لیے کن لوگوں سے تجاویز لے، رائے اس کو کن لوگوں سے لینی چاہیے کہ وہ ایک کامیاب شخص بن سکے؟ دیکھیں عماد بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ یقیناً ہر نوجوان کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا، کامیاب ہونے کے لیے تو ہر ایک کی خواہش ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ کامیاب ہونا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ اندر سے خوف بھی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، اور اسے رائے مشورہ بھی چاہیے۔ بالکل جس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، تو کوئی نہیں ہے تو دیوار سے مشورہ کریں، مشورہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ایک آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور خاص کر ہمارے اس معاشرے میں بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو نا وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے ایسا ہی آگے بڑھنے والے لوگوں کی۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں۔ ایسا ہی ہے، ایسے ماحول میں ہم کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کس سے رائے لے، کس سے مشورہ لے؟ بالکل، یہ تو بہت عجیب چیلنج بن جاتا ہے۔ تو عماد بھائی، اس میں یہ ہے کہ مشورہ سب سے پہلے رائے جو اس کے ساتھ ماضی سے لے کر اب تک حال تک جو اس کے ساتھ تجربات ہو چکے ہیں، وہ ان پہ غور کرے، اپنی ماضی زندگی سے سیکھے، اپنے ماضی سے سیکھے، حال میں جو کن لوگوں کے ساتھ وہ دیکھے، اور پھر جو نا یہ بذات خود اس میں سے جو نا وہ رائے لے کہ بھائی کون سی چیزیں کامیاب تھیں اور کون سی چیزیں ناکام تھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جو اچھا انسان ہے نا، وہ جب لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا، وہ اس سے بھی سیکھتا ہے۔ اچھا، وہ پھر ایسی باتیں نہیں کرتا کہ جس سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کامیابی سے تو ہر کوئی سیکھتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے، ظاہر ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے ہر انسان کو دیکھتا ہے، وہ تو جی فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اس نے یہ وے اختیار کیا تھا، لیکن بعض لوگ ناکام لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے یہ وے اختیار کیا تھا، وہ تو ناکام ہو گیا، اب وہ پھر راستہ وہ یہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ یہ مثلا دیکھیں جی، اس نے جو نا وہ یعنی کام چوری کے ذریعے جو کام چوری کرتا رہا، تو وہاں سے ایک روز باس کی نظروں میں آ گیا تو اس نے نکال دیا۔ اب اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ناکام ہونے کا ایک سورس یہ بھی ہے، انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ کب تک آپ کام چوری کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ جو نا وہ بددیانتی کرتے رہیں گے؟ ایسی چیزوں سے بھی بالآخر انسان پکڑا جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بالکل، تو وہ ناکام لوگوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرے کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات کو دیکھے، ٹھیک ہے، پھر جو نا اپنے دائیں بائیں ماحول جس میں آپ رہ رہے ہیں ان کو دیکھے، اور پھر وہ ان سے سبق گین کرے۔ اچھا، وہ جو خاص بات جو پوائنٹ تھا اس میں، وہ میں ساتھ اس کے اپنا ٹیگ کر دیتا ہوں اس گفتگو کے، کہ دیکھیں کہ یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ کامیابی صرف خواہش رکھنے سے نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی کے لیے شدید ترین خواہش کا ہونا از حد ضروری ہے۔ صرف خواہش ایک انسان ہے کہ کامیاب ہوں، یہ تو ہر شخص کی۔ اچھا، خواہش کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس کو تگودو بھی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ نہیں، خواہش ہو، لیکن خواہش کے بھی درجے ہیں نا۔ اچھا، شدید ترین خواہش والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو خواہش تو تھوڑی بہت ہی رکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی صرف خواہش رکھنا، یہ صرف خواہشات رکھنا، یہ تو کوئی نہیں۔
یعنی اس کو شدید ترین خواہش ہے، جب اس کے کسی بھی خواہش میں وہ شدت نہیں ہوگی تب تک وہ نہیں دیکھیں شدید ترین خواہش ہوگی تو پھر راتوں کو نیند بھی نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے. یہ تو بڑا آپ نے بڑی عام بات بتا دی. پھر آپ ایک ایک سیکنڈ کو بھی کاؤنٹ کریں گے. میرے خیال میں آج کے نوجوان کے لیے یہ میسج بہت کافی ہے کہ آپ نے جو بتا دیا کہ اس کی شدت کا ہونا بہت ضروری ہے. شدت کا ہونا ضروری ہے. اور آپ ہر اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو پھر کیا کریں کہ اپنے گول کا تعین کریں. ایسا ہی کسی ایک منزل کا تعین کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی بھی آپ آرزو لیے بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ مغرب کی طرف ہیں. نہیں، کامیابی تب ہوگی کہ کسی ایک ہی منزل کا تعین کریں اور اس کو سامنے رکھیں اور پھر جو نا وہ تگودو کریں. اس کے لیے آپ جان کی بازی لگا.